اللہ رب العزت کا کروڑ مرتبہ شکر کہ جس کی توفیق سے جمعۃ المبارک کی بابرکت ساعتوں میں اس کے حضور سجدہ-ریز ہونے کے لیے جمع ہوئے اور بے حد درود و سلام نبی مکرم جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کہ جن کی محنتوں سے یہ پیارا دین ہم سب کو نصیب ہوا، اللہ سے دعا ہے کہ اس دین کو بطور نظام دنیا پہ رائج کرنے میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلامی معاشرہ کیسا ہونا چاہیے؟ قرآن پاک نے تشکیل معاشرہ پر ہماری کیا رہنمائی فرمائی ہے، اس موضوع کا آغاز پچھلے جمعہ کیا تھا۔ اسی تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے آج کی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں کہ کن اصولوں پر معاشرہ قائم ہوگا۔ ایک بڑی اہم بات ہمیشہ یاد رکھیے، پچھلے جمعے بھی کہا تھا کہ قرآن پاک کے نزول کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ہے ایک صالح معاشرے کا قیام۔ انفرادی طور پر نیک ہونا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ حدیث پاک سے تو یہ ملتا ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پوری بستی میں وہ تنہا ایک شخص تھا، اللہ نے حکم دیا کہ ان کی نافرمانیاں اس قدر بڑھ چکی ہیں، فرمایا جبریل جاؤ اور اس پوری بستی کو الٹ دو۔ عرض کیا اے میرے اللہ، اس میں ایک تیرا نیک بندہ بھی رہتا ہے۔ فرمایا سب سے پہلے اس پر عذاب آئے، اس پر پلٹنا کیوں؟ اسے اپنی تو فکر ہے، اپنی ذات پر تو اس نے دین کو لاگو کر رکھا ہے، لیکن معاشرے میں دین کو قائم نہیں کرتا، اس کے لیے جدوجہد نہیں کرتا۔ تو معاشرے کو اصلاح والا بنانا یہ دین کا مقصد ہے، یہ قرآن کے نزول کا مقصد ہے۔ حاضرین محترم، 3 اصول پچھلے جمعہ بیان کیے تھے، یاد دہانی کراتا چلوں تاکہ وہ سارا جو ہے ویژن ایک واضح ہو جائے کہ وہ کیا خوبصورت اصول ہیں جن کو ہم اپنائیں گے تو ایک صالح معاشرہ قائم کر سکتے ہیں۔ پہلا اصول یہ تھا کہ نماز میں خشوع و خضوع رکھنا۔ دوسرا اصول لغو اور بری باتوں سے پرہیز کرنا، اعراض کر کے گزر جانا۔ تیسرا اصول یہ تھا کہ زکوٰۃ کا حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ معاشرے میں کمزور طبقہ کوئی ہو تو وہاں سے گزرنا نہیں ہے، بلکہ جس قدر ہو سکے اس کی داد رسی کرنی ہے، اس کے معاشی تعطل کو دور کرنا ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ایک صالح معاشرے کو قائم کرتے ہیں۔ آج ہم چوتھا اصول پڑھتے ہیں۔ خالق کائنات نے سورہ المومنون کی ان آیات میں چوتھا اصول بیان کیا، فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون۔ فرمایا صالح معاشرہ وہ لوگ قائم کریں گے جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ایک زبان اور دوسری شرمگاہ۔ فرمایا اس کے صحیح استعمال کی ضمانت تم مجھے دے دو کہ ویسے ہی استعمال کرنا جیسے اللہ نے حکم دیا ہے، جیسے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ فرمایا ان اصولوں کے مطابق ان 2 چیزوں کا استعمال تم کر لو، حضور فرماتے ہیں میں تمہیں دنیا میں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ یعنی معاشرے کی سب سے بڑی خرابی وہ بے حیائی ہے، وہ شرم و حیا کا نہ ہونا ہے، اور اچھا معاشرہ قائم ہی تب ہوگا جب اس معاشرے سے بے حیائی والے تمام عنصر کو نکال دیا جائے گا۔ اور بڑی اہم بات یہاں پر
کہ خشیت کی بات کی تو ایک آیت، لغو اور بری بات سے اعراض کرنے کی بات آئی تو ایک آیت، زکوٰۃ کی بات آئی تو ایک آیت، لیکن شرم و حیا کا ذکر کیا تو اسی مقام پر 3 آیات کو نازل کیا۔ یعنی یہ دنیا کا سب سے بڑا چیلنج ہے، اس لیے اس کو بڑی وضاحت کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ لیبوریٹ کر کے ذرا بیان کر دیا۔ فرمایا پہلی آیت آپ کے سامنے پڑھ دی، دوسری آیت کہاں پر اپنی شرم و حیا کو استعمال کرو گے؟ فرمایا الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین۔ فرمایا اس شرمگاہ کو اپنی بیویوں کے ساتھ اور اپنی لونڈیوں کے ساتھ، جس کا اب اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے موجودہ دور میں، فرمایا جو ان 2 جگہوں پر استعمال کرے فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، ان پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ تیسری آیت فرمایا فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ۔ فرمایا جو ان 2 جگہوں کے علاوہ کسی اور جگہ استعمال کرے گا، فرمایا وہ حد سے بڑھنے والا ہوگا، وہ اللہ سے دشمنی کو مول لینے والا ہوگا، اور فرمایا حد سے بڑھنے والے اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ حاضرین محترم، اسی لیے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، فرمایا جب شرم و حیا نہ رہے تو پھر چاہے جو مرضی کرتا بھی رہے۔ یعنی شرم و حیا کا ہونا اتنا ضروری ہے، لیکن آپ اندازہ کیجئے کہ جس معاشرے میں ہم زندہ ہیں وہاں ہو کیا رہا ہے کہ نہ ہماری خوشی شرم و حیا سے پاک رہی، نہ ہمارے غم منانے کا طریقہ شرم و حیا سے پاک رہا۔ یعنی بچے کی شادی رکھی تو ہماری بہو بیٹیاں سٹیج کی زینت بن کے ڈانس کرتے ہوئے اور سوشل میڈیا پہ ہم ان ویڈیوز کو وائرل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب تو تعلیمی ادارے بھی اس سے محفوظ نہ رہے، یہ جی کیا ہو رہا ہے، یہ جی سالانہ فیسٹیول ہو رہا ہے، یہ رزلٹ کا دن ہے، تو وہاں پر ہماری بیٹیوں کو ڈانس کروایا جاتا ہے۔ کل ہی میں نے ایک ویڈیو دیکھی، وہ والد شرم و حیا کی وجہ سے اس تقریب سے اٹھ کے جا رہا تھا کہ جہاں اس کی اپنی بیٹی یا کوئی اور بیٹی ڈانس کرتے ہوئے اس نے دیکھا، وہ وہاں پر بیٹھ نہ سکا۔ کہ ہم بھاری بھاری فیسیں اس لیے دیتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی تربیت یہ کی جا رہی ہے۔ آئیے غزوہ احد میں حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا واقعہ سنیے، جن کا بیٹا شہید ہو جاتا ہے۔ جب خبر ملتی ہے تو جلدی سے میدان احد کی طرف جاتی ہیں۔ آج بیٹے کے بارے میں خبر آئے، ایسی ناگہانی کوئی آفت آ جائے تو اس لمحے بھی ہم اپنا پردہ سلامت رکھنا بھول جاتے ہیں۔ بھئی غم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پردہ سے باہر ہو جائیں، ہر لمحے آپ پر قانون ہے اسلام کا جس کا آپ نے ہر حال میں پاس رکھنا ہے۔ حضرت ام خلاد پہنچی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا بیٹا فرمایا شہید ہو گیا، اور اس قدر آپ نے اپنے آپ کو پردے میں لپیٹا ہوا تھا۔ ایک عورت کہنے لگی ام خلاد اس غم کی گھڑی میں بھی تو نے اس قدر اپنے پردے کا اہتمام کیا؟ فرمانے لگی میرا بیٹا چلا گیا ہے، میرا حیا تو نہیں چلا گیا۔ یہ وہ عظیم خواتین تھیں، اسلام کی وہ بیٹیاں تھیں جنہوں نے شرم و حیا کو فروغ دیا تھا اس معاشرے میں۔ حاضرین محترم، یہاں پر اللہ رب العالمین چوتھا اصول معاشرہ سازی کے حوالے سے بیان کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے کہ جو لوگ
اپنی شرم و حیا کا پاس رکھنے والے ہوں گے، وہی افراد مل کر ایک صالح معاشرے کو قائم کریں گے۔ پانچواں اصول فرمایا والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون۔ اس آیت میں دو اصول اکٹھے بیان کر دی۔ فرمایا صالح معاشرہ وہ لوگ قائم کریں گے جو خود بھی امانت دار ہوں گے اور امانت دار لوگوں کا انتخاب کرنے والے ہوں گے۔ یعنی اب دیکھیے نا، قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا ان تؤدوا الامانات الی اہلھا۔ امانت، دیانت، اس کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ فرمایا امانتیں اہل لوگوں کے سپرد کر دو، یعنی اپنے فرائض کو ادا کرنا اور جو حقوق آپ کے ذمہ ہیں ان کو پورا کرنا، یہ امانت داری اور دیانت داری ہے۔ تو جب ہم اس پر بات کرتے ہیں تو میں نے کہا بڑا وسیع مفہوم ہے۔ تو یہ جو ہم ووٹ دیتے ہیں، کیا یہ ہمارے پاس امانت نہیں ہے کہ ہم وہ لوگ قائم کریں گے ایک اچھے معاشرے کے جو خود بھی امانت دار ہوں اور ان امانت دار لوگوں کا انتخاب کرنے والے ہوں؟ وہاں پر ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ہم رشتہ داریاں دیکھتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے ہماری گلی پکی کروا دی ہے، 5 سال ہم انہی کو برا بلا کہتے ہیں، آج مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں۔ تو جب آپ کو یہ ووٹ دینے کا حق دیا جاتا ہے، اس وقت سلیکشن کیسی ہوتی ہے آپ کی؟ آپ کہیں گے جی وہ تو سلیکشن اوپر ہوتی ہے، ووٹ کسی کو مرضی دے۔ بھئی آپ تو اچھے بندے کو انتخاب کریں نا۔ اگر آپ کو کوئی نہیں ملتا تو خود میدان عمل میں آئیے۔ تو امانت دار ہوں گے جو لوگ، گلہ کیا کرتے ہم کہ جناب حکمران اچھے نہیں ہے، تو آپ ذرا نیچے نظر ڈالیے، نیچے کیا اچھے لوگ موجود ہیں کہ معاشرہ یوں ہی تو تباہ و برباد نہیں ہو گیا۔ یاد رکھیے انگور اسی کے لیے کھٹے ہیں کہ جس کا ہاتھ نہیں پہنچتا، ورنہ جس کا بس چلتا ہے نا جی، چھوڑتا کوئی نہیں ہے۔ ہمارا حال یہ کہ پانی کا کولر لگا ہونا تو اس کے ساتھ ہم گلاس بھی ایک زنجیر کے ساتھ ویلڈ کروانا پڑتا ہے، ہم نہیں چھوڑتے کوئی چیز۔ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے۔ نیچے اگر ایماندار ہوں گے تو وہ ایماندار لوگوں کا انتخاب کریں گے، اور اوپر اگر امانت دار ہوں گے تو نیچے عہدے امانت والے لوگوں کو ملیں گے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم جس معاشرے میں زندہ ہیں وہاں نیچے بھی بے ایمان ہیں، اوپر بھی بے ایمان ہیں، اتنے ذرا بڑے بے ایمان۔ تو یہ صالح معاشرہ کیسے قائم ہوگا کہ جب ہمارے اندر وہ ترجیحات ہی نہیں ہیں، وہ اصول ہی ہم اپنانا نہیں چاہتے؟ تو خواہش یہ رکھیں کہ ایک اچھا معاشرہ قائم ہو جائے، اللہ کی رحمتیں برسنا شروع ہو جائیں، ہمارے احوال میں تبدیلی آ جائے، یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے۔ چھٹا اصول فرمایا وعہدہم راعون۔ فرمایا صالح معاشرہ، اچھا معاشرہ وہی لوگ قائم کریں گے جو وعدوں کو پورا کرنے والے ہوں گے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔ فرمایا قیامت کے دن تم سے تمہارے وعدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اپنے عہد کو پورا کیا کرو، بے شک تم سے سوال ہوگا۔ اور وعدہ کیسا وعدہ؟ جو بندے کا رب کے ساتھ ہے وہ وعدہ بھی پورا کرنا ہے، جو بندوں کا بندوں کے ساتھ ہے وہ وعدہ بھی پورا کرنا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص کا کوئی دین نہیں جو اپنا وعدہ پورا نہیں کرتا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا ایک واقعہ، حضرت عبداللہ بن ابو الحمصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ فرماتے ہیں کہ بعثت سے پہلے اعلان نبوت ابھی نہیں ہوا، یہ سب سے اہم بات ہے کہ میں نے کوئی چیز خریدی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کچھ رقم بقایا رہ گئی، تو میں نے کہا جی آپ یہیں کھڑے ہوں، میں ابھی آیا۔ کہتے میں گیا تو بھول گیا، 3 دن گزر گئے، مجھے یاد آیا، تو جب میں واپس آیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہیں پر کھڑے تھے۔ حاضرین محترم، معاشرہ یوں ہی قائم نہیں ہو جاتا، یہ 40 سالہ کردار تھا میرے نبی کا، یہ آپ کے افکار تھے، یہ آپ کے نظریات تھے کہ جنہوں نے اس کفر کے معاشرے میں چند سالوں میں انقلاب برپا کر دیا تھا۔ پچھلے جمعہ بھی آپ کو سیرت کا ایک واقعہ سنایا تھا اس بوڑھی عورت کا، اور اس کو بھی اپنے سامنے رکھیے کہ وہ ساری خصوصیات اعلان نبوت سے پہلے آپ کے سیرت و کردار میں موجود تھی، جن کا ذکر ہم آج کر رہے ہیں۔ یعنی وہ بدترین مخالف ہو کر بھی میرے نبی کے کردار کی گواہی دینے والے بھی وہی کافر تھے۔ وہ کہتے تھے کہ نہ آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہے، نہ کبھی آپ نے امانت میں خیانت کی ہے، نہ کبھی آپ کو بے حیائی کرتے ہوئے دیکھا ہے، نہ آپ کو وعدہ خلافی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ جب آپ کی سیرت و کردار میں یہ چیزیں موجود تھیں تو پھر آپ نے اسی معاشرے میں ایسے لوگ بنائے، ان کی کردار سازی کی کہ پھر وہ دنیا کے لیے، پوری دنیا کے لیے رول ماڈل بن گئے۔ وہ صحابہ کرام جو خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی کہ جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ وہ میرے نبی کا کردار تھا، وہ میرے نبی کی تربیت تھی، وہ کردار سازی تھی کہ جس نے پوری دنیا کے لیے، پوری دنیا میں اس معاشرے کے لیے اور آج بھی اور قیامت تک کے لیے بھی ان لوگوں کو رول ماڈل بنا دیا تھا۔ حاضرین محترم، وہ نوجوان جب 3 دن کے بعد آیا تو میرے نبی نے بس ایک جملہ کہا، فرمایا نوجوان تو نے مجھے بڑی تکلیف دی ہے، میں یہیں کھڑا ہوں 3 دن سے، تو لیکن افسوس کہ جس معاشرے میں ہم زندہ ہیں وہاں پر وعدہ کیا ہی اس لیے جاتا ہے کہ پورا نہیں کرنا۔ یہ بات مشہور ہے ہمارے ہاں، وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا، وہ قرض ہی کیا جو ادا ہو گیا، یعنی تیرے وعدوں پہ ہم جئیں تو خوشی سے مر نہ جانا۔ اگر ہمیں اعتبار ہوتا، یعنی ہم نے تو اشعار بنا لیے، ہمارے ہاں یہ باتیں مشہور ہونا شروع ہو گئیں کہ ہم وعدہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اس کو پورا نہیں کریں گے۔ تو یہ اصول آفاقی اصول ہیں جو آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں، یہ قرآنی اصول ہیں کہ ایک صالح معاشرے کے قیام کے لیے جب تک ہم انہیں نہیں اپنائیں گے، ہم دنیا کے کسی حصے میں بھی رہیں ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہم کسی صحرا کے علاقے میں چلے جائیں، ہم موجو دڑوں میں چلے جائیں، ہم یورپ میں چلے جائیں یا پاکستان میں رہیں، اصول یہی ہیں ایک صالح معاشرے کے لیے جن کا آج ذکر ہو رہا ہے۔ حاضرین محترم، 7واں اصول، اور کیا خوبصورت نظم ہے قرآن کا، فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون، کہ جب ان اصولوں کے ابتدا کی باری آئی تو وہاں بھی نماز میں خشیت سے آغاز ہوا، درمیان میں سارے سوشل اور معاشرے نام ہے، لیکن اس کے قبولیت میں جو سب سے بڑی گارنٹی دی گئی ہے، جو معیار مقرر کیا گیا ہے، جو اس کی قبولیت کا سب سے اہم نقطہ ہے، وہ یہی ہے کہ جب معاشرے سے برائی اور بے حیائی کا خاتمہ ہوگا تو سمجھ لو تمہاری نماز بھی قبول ہے۔ قرآن کہتا ہے نا ان الصلاۃ
تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ جو لوگ نماز کو قائم کرتے ہیں وہ ان کی قبولیت کی گارنٹی یہی ہے کہ وہی لوگ معاشرے سے بے حیائی اور منکرات کا خاتمہ کرنے والے ہیں۔ اس انفرادی پہلو کی قبولیت کا جو پیرامیٹر ہے وہ بھی معاشرتی پہلو ہے۔ یہ 7 اصول آپ کے سامنے بیان کیے گئے، اب ان کے انعام کا ذکر ہو رہا ہے اگلی آیات میں۔ فرمایا اولئک هم الوارثون، یہی لوگ ہیں جو وارث ہیں، الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، کس چیز کے وارث ہیں؟ فرمایا جنت الفردوس کے وارث ہیں۔ آپ جانتے ہیں 8 جنتیں ہیں، جو سب سے اعلیٰ جنت ہے وہ جنت الفردوس ہے، جس میں انبیاء ہوں گے۔ فرمایا قرآن کے ان اصولوں پر عمل کرنے والا اور پھر ان اصولوں کے مطابق اس معاشرے کو قائم کرنے والا جو ہوگا وہ جنت الفردوس کا مالک بن جائے گا، وہ جنت الفردوس میں رہے گا۔ حاضرین محترم، آخری بات یہ ہے کہ دنیا میں ہم رہتے ہوئے یورپ کی مثالیں تو دیتے ہیں کہ جی وہاں پر یہ اصول ہیں، وہاں پر یہ قوانین ہیں، ان کی سڑکیں ایسی ہیں، یعنی جو جاتا ہے واپس آ کے انہی کے قصیدے سناتا ہے۔ تو بھائی دیکھیں تو صحیح، کیا معاشرہ انہوں نے انہی اصولوں پر قائم نہیں کیا ہوا؟ قرآن سے رہنمائی لے کر انہوں نے انہی اصولوں کو اپنا کر ایک بہترین معاشرہ قائم کر دیا ہے۔ اور یہ ایسی بات نہیں کہ ہم کر نہیں سکتے۔ آپ دیکھیں یہیں سے ایک شخص اٹھتا ہے، 5-6 گھنٹے کی فلائٹ لیتا ہے، دوسرے ملک میں جاتا ہے، تو کبھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ جہاں لکھا ہو کہ یہاں تھوکنا منع ہے وہ تھوک بھی دے، وہاں پہ ہے وہ پاکستانی جو قوانین کی دھجیاں اڑاتا ہے یہاں رہ کر، کوئی اصول بناتا لیکن وہاں تھوکتا نہیں ہے، وہاں ریپر نہیں پھینکتا باہر جا کے، وہاں پہ غلط اوورٹیک نہیں کرتا۔ آپ وہاں سے چھوڑیے، اپنے ملک میں آپ موٹر وے پہ چڑھ جاتے ہیں، کبھی اوور سپیڈ کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ کیا ہے کہ اصول موجود ہیں، جیسے ہی ہم غلط اوورٹیک کریں گے، اوور سپیڈ ہوں گے تو چلان ہمارا کٹ جائے گا۔ تو جب قوانین کا خیال ایک ہی ملک میں رہتے ہوئے ایک حصے میں رکھا جا سکتا ہے تو کیا پورے ملک میں اس کو قائم نہیں کیا جا سکتا؟